السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ میری آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ فیس بک پہ فالو نہیں کر رہے تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر جا کے اس کو فالو کر لیں، تو اس طرح یہ تمام جو اسباق ہیں، جو سبق ہیں، وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ان آیت مبارکہ میں طلاق کا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہاں میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا۔ جب ہم غصے اور جذبات میں آ کر جلدی بعض لوگ ایک طلاق یا ایک ہی موقع پر 2-3 طلاقیں اور دے دیتے ہیں، تو پھر بعد میں جب 1-2-4 دن کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر مختلف جگہ پہ مفتیوں کے پاس، علماء کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، گنجائش نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، جس پہ تو سب کا سب معاملہ جو کہ قرآن پاک میں اور حدیث کی روشنی میں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ طلاق دینا چاہو تو ایک طلاق دو، پھر 1 مہینہ انتظار کرو، اور اس دوران اگر آپ کے معاملات درست ہو جائیں تو رجوع کر لو، اور سوچنے کا موقع، اس میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر خدا نخواستہ اگر پھر بھی نہیں نبھ پا رہی تو دوسری طلاق دے دو، پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے میاں بیوی کو، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح انسان کے پاس 2 ماہ کا وقت ہوتا ہے، سوچ لیتا ہے، اور جو جذبات کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو پھر بعد میں ہم اس میں گنجائش جب ڈھونڈتے ہیں، یہ پھر علماء کرام، خیر فتویٰ تو علماء کرام اور مفتی کرام ہی دے سکتے ہیں، میں تو اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ اس بارے میں کوئی فتویٰ یا وضاحت کر سکوں، لیکن میں یہ ضرور گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اسلامی طریقہ کے مطابق لے کر چلیں، اگر نبھا نہیں ہو رہا تو 1 طلاق دیں، پھر ایک ہے یا 1 طلاق گزرنے کے بعد یعنی 1 مہینہ گزر جائے گا، پھر دوسرے مہینے اور 2 مہینے تک اس طرح، بلکہ 2 مہینے سے 3 مہینے، تیسری طلاق سے پہلے رجوع کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق لے کر چلیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ گھر پہ ہی حل ہو جائیں۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم لوگ اپنے بیویوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو پھر وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ انہیں صرف نقصان دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے نہ روکو، حد سے تجاوز نہ کرو، کہ ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو، کس کی خبر لوں گا، اور طلاق ہو جائے تو یہ آزاد ہو جائے گی، غصہ اتنا چڑھا ہوا کہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بار بار اس کو یعنی یہ ہم اس کو طریقہ یہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا، یعنی وہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس کریں گے، اس کی سزا جزا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ پکڑو آیات اللہ، اللہ کی آیت کو ہزوا، مذاق۔ اللہ فرماتے ہیں میرے احکامات کو اس طرح مذاق نہ بناؤ،
ضروری ہے کہ جو احکام شریعت ہیں ان کو ان کی روح کے مطابق ان پر عمل کیا جائے، اور خاص طور پر پھر ازدواجی زندگی میں تو بالکل ہی انسان کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ دو گھروں کا ہوتا ہے، دو انسانوں کا ہوتا ہے، اس کو ٹھٹا اور مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم یاد کرو جو انعام میں تمہیں دیا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی یا بیوی کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کر، ایمان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور جو انہوں نے نازل فرمائی تھی تم پر، والحکمہ، کتاب اور حکمت، یعنی کہ اللہ کے احکام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنے جو احکام اور حکمت کی باتیں تم پر نازل کی ہیں، تم ان کو شکر کرو میرا، یعظکم بھی، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یعنی عقل مندی کے طریقے کے ساتھ، اچھے آسن طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی آیات بیان کر رہا ہوں، اپنی باتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ یعظکم بھی، وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نعمتیں ہیں ہمارے لیے، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی حدود و قیود بھی ہیں، تو شریعت میں ان کو مذاق اگر بنایا جائے گا تو اس پر پھر گرفت ہوگی۔ واتقوا اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ اللہ ہیں بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کا جو تمہارے دل میں بات ہے، اگر تمہارے دل میں خباثت ہے کہ تم عورت کو صرف ذلیل کرنے کی خاطر یہ امر کر رہے ہو، یا تمہارا قصور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو تمہارے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ خبردار، انسان ہونے کے ناطے اللہ نے جو ایک رحم دلی اور صلہ رحمی کا جو ایک انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار کرو، صلہ رحمی، رحم دلی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہتر دنیا میں وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، لوگوں کو نفع کے لیے ہے، اور پھر آپ نے فرمایا ان میں بھی بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا آپ نے پرکھ کرنی ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک کسوٹی بتا دی کہ وہ انسان اپنی بیوی کے لیے کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہے۔ اگر وہ ان کے لیے اچھا ہے تو وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تو ہمیں اچھا انسان کہلانے کے لیے اپنے گھریلو معاملات کو بطریق حسن حل کرنا چاہیے اور چلانا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی مدد اور نصرت اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر تو کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اتفاق، اتحاد اور سکون نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔